اس دن وہ واپس گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم بن احمد اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ نے بتایا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم بن حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ بنانے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم بن کچھ پریشان ہو گئے۔ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم بن نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا، آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا، اس نے؟ وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔ ہاشم بن کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ، انہیں پڑھنے کے لیے دو؟ انہوں نے امامہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، امامہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کسی کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم بن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کس کو بتائیں گی کہ تم نے اسے وہ کتابیں پڑھنے کے لیے دینے کی کوشش کی۔ خود ان کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ امامہ، ہر ایک کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اپنے فرقے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں اور شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ مگر بابا، آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، امامہ نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف انہی لوگوں کو مذہب کی طرف بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہے اور جن کے بارے میں مجھے یہ محسوس ہو کہ ان پر میری ترغیب اور تبلیغ کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں بانٹنا شروع نہیں کر دیتا، ہاشم بن نے کہا۔ بابا، ان سے میری دوستی 2-4 دن کی نہیں ہے، ہم کئی سالوں سے دوست ہیں، امامہ کو اعتراض ہوا۔ ہاں، مگر وہ سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بھی بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف انہیں اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں، امامہ نے کہا۔ اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں، ہاشم بن نے بڑی عقیدت سے کہا۔ وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ بابا، وہ کہہ رہی تھیں آپ کو غیر ملکی مشنز سے روپیہ ملتا ہے، این جی اوز سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کے پیروکار بنائیں۔ ہاشم بن نے نفی میں گردن کو جھٹکا۔ مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس روپے کی کمی ہے کیا؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور این جی اوز سے روپیہ ملے بھی تو میں تو بڑی خوشی سے لے لوں گا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہاشم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بتایا۔
مگر تم لوگوں سے اس معاملے میں بات چیت مت کیا کرو، اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح سے بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے۔ مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آ گئی۔ یہ سب مولویوں کی کارستانیاں ہیں۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امامہ انہیں وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے سے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اعظم مبین کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کی فروغ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ 10-15 سالوں میں ہی وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر پابندی یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو کبھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا ہی تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماعات میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کی
لندن کی سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی صرف وہی سیدھے راستے پر ہیں، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ جان چکی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ اور ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس کے مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں الجھی ہوئی تھی، مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی آئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔